جس پہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اللہ عز و اجل کی مرضی سے ہوتے ہیں. دین اللہ کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. دس از ناٹ آور ریلیجن, دس از ناٹ آور سسٹم. اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں, وہ بادشاہ ہو, وہ کچھ بھی ہو, لیکن وہ اللہ کا زمین پہ نائب بن کے یعنی کہ خلیفہ بن کے کام کرتا ہے. سزائیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین, بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کل کی دنیا کے اندر جو دین اس ٹائم چل رہا ہے, جو دین یعنی کہ جس دین کو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ دین کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ دین اگر ہم اپنے پاکستان سے لے لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. وہ ہے دین جمہور, جسے آپ عام فہم زبان میں جمہوریت کہتے ہیں. بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی لیکن سنیے گا. تو اس کو عام فہم زبان میں آپ جمہوریت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے. جمہوریت بیسیکلی عوام کی مرضی سے چنا ہوا ایک بندہ جس کو ہم اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنا حکمران بنا کے یعنی کہ اس میں فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہوا؟ عوام کے پاس, اللہ کے پاس نہیں. اللہ کی حاکمیت نہ ہوئی, عوام نے اپنی حاکمیت سے ایک بندہ چنا, اللہ کے فیصلے سے نہیں چنا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دین جمہور ہو گیا. بیسیکلی تین دین جو ہیں وہ پیرالل آپ کہہ لیں کہ بیسیکلی تین دین جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہیں, اب جس میں آپ کہہ لیں کہ جو اصل دین ہے, جو جس دین کا حق ہے, دین حق وہ کون سا ہے؟ دین اللہ, اللہ کا دین. دین اللہ, اللہ کا دین. وہ سب سے پہلے جو نافذ ہونا چاہیے, جو ہونا چاہیے, جو پوری دنیا پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو تھا وہ نافذ ہوا تھا, وہ اللہ کا دین تھا. اب تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد آیا دین ملک یعنی ملکیت کا دین, بادشاہت کا دین. اس میں آپ دیکھیں کہ بادشاہت تھی, سارا کچھ تھا, سارے کچھ لوگ تھے, ہر چیز تھا, بادشاہ تھے. بادشاہ جو تھے وہ نسل در نسل چلتے رہے, جیسے کیسو کسرا کا تھا معاملہ. ٹھیک ہے, بادشاہت تھی اور ملکیت چلتی تھی. ٹھیک ہے, ملکیت کا دور تھا, ملوکت آپ بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ملوکت کا دور تھا. اب دین اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دین اللہ اور دین جمہور کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جو دین جمہور ہے, جسے ہم جمہوریت بولتے ہیں, وہ بیسیکلی شرک پہ مبنی ہے. حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور یہاں حاکمیت کس کی؟ عوام کی ہے. عوام کی مرضی سے بندہ سلیکٹ ہو رہا ہے. جبکہ حاکمیت سلیکٹ ہونی چاہیے اللہ کی حاکمیت کی مرضی سے, اللہ کے حکم کی مرضی سے. اگر کوئی بادشاہ بھی آیا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اپنے کام کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم اس کو یوں کہیں گے تو صدر ہے وہ پھر بھی نیئر ٹو آپ کہہ لو کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خلافت کے قریب ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو جمہوریت شاید تھوڑا سا بیٹر ہے. ٹھیک ہے نا. چنتی اس میں سے بھی عوام ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے, وہ ایک وڈیرا شاہی ہے نا. اب امریکہ میں کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام ہے. بھائی جو بندے دو کھڑے ہوتے ہیں ریفرینڈم کے لیے, صدر کے لیے, وہ عام بندے تو نہیں ہوتے نا, لازم مطلب پاورفل پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ کے یہاں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ عام بندے تو نہیں ہوتے, پاورفل پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرمایہ دارانہ نظام. ایکویلٹی تو کہیں بھی نہیں ہے, ایکویلٹی تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو کہیں بھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین اللہ ہے, اللہ کا دین جو ہے,
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا دین اس طرح کا ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہے۔ اور یہ جو جمہوریت ہے یہ ہمارا دین ہی نہیں ہے۔ لیجسلیشن، مین میڈ قوانین، برٹش بکس سے جو ہے اس کے ہم فیصلے کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا دین ہے؟ یہ ہمارا دین ہی نہیں ہے۔ جمہوریت، نعوذ باللہ معاذ اللہ، عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ اللہ کے برابر لاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ شرک پہ ہم اپنی دین ہے، شرک پہ ہم اپنی دین ہے۔ یعنی کہ اب آپ اس کو جمہوریت کو ایک پیٹرن کہہ لیں، لیکن میں دین کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل تو یہی سسٹم بنا ہوا ہے نا۔ تو جو دین اللہ ہے، وہ ہمارا دین جو ہے وہ ہے خلافت کا دین، جس پہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اللہ عز و اجل کی مرضی سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن وہ اللہ کا زمین پہ نائب بن کے، یعنی کہ خلیفہ بن کے کام کرتا ہے۔ سزائیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایون کہ آپ دیکھیں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اچھا کبھی غور کریں کتنی بڑی عبرت ہے اللہ کے قانون کی، عبرت تو چیک کریں آپ۔ ایک انسان کے اگر ہاتھ کاٹے ہوں، ایک انسان کے ہاتھ کاٹے ہوں، آج ہاتھ کاٹ دیں، ایک تو نسل در نسل دھبا لگ گیا کہ ہاں جی اس کے باپ نے، اس کے دادا نے ہاتھ کٹوایا تھا، چوری کی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہوا کہ ہاں جی یہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عبرت ہوگی، چور بھی ڈرتا ہوگا آئندہ سے میں ہاتھوں سے ہی نہ جاؤں، قتل ہو گیا، گردن کاٹ دی، عبرت۔ تو اللہ کا قانون نافذ کریں، اللہ کا قانون۔ یہاں تو فیصلے برٹش بکس کے مطابق ہوتے ہیں۔ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے ہمارا دین؟ کہاں ہے دین حق؟ کہیں نہیں ہے۔ تو دین اللہ کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از ناٹ آور ریلیجن، دس از ناٹ آور سسٹم، دس از ناٹ آور، جسے آپ کہہ لیں کہ یہ جو جوریڈکشن ہے، یعنی کہ جو جسٹس ہے، یہ انصاف جو ہے یہ برٹش بکوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، جمہوریت ہمارا سسٹم نہیں ہے، جمہوریت شرک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اللہ کا سسٹم ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو دین اللہ کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈھالنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اللہ نے چنا ایک فرشتہ، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے چنا ایک رسول، تب تک جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ختم نبوت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب کیا ہے؟ یہ ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمیں قرآن کو لوگوں تک سکھانا ہے، ہمیں قرآن کو لوگوں تک سمجھانا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔